انسان جیسی زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو موت بھی ویسی دیتا ہے۔ اگر زندگی گزرے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں، قرآن کریم کی تلاوت اور احادیث کی نشر و اشاعت میں اور دین کی خدمت میں، تو موت بھی ویسی ہی آتی ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر زندگی نافرمانی میں گزری، گناہوں میں گزری، تو پھر انسان کی موت بھی ویسی ہی آتی ہے۔ امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ 264 ہجری میں انتقال ہوا ہے، اپنے دور کے بہت بڑے محدث تھے۔ امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ اس امت کے وہ انسان ہیں کہ جنہیں 7 لاکھ احادیث حفظ تھیں۔ ایک دفعہ ایک شاگرد ان کے درس میں بیٹھا تھا اور درس کچھ طویل ہو گیا، تو جب وہ شاگرد گھر گیا تو گھر والی ان سے الجھنے لگی، تم اتنی تاخیر سے کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں اپنے استاد کے درس میں تھا۔ تو اہلیہ نے کہا تمہارے استاد کو بھی کچھ نہیں آتا، تمہیں بھی ویسے ہی وقت ضائع کرتے ہو۔ تو انہوں نے غیرت میں یہ بات کہہ دی کہ اگر میرے استاد کو 1 لاکھ حدیثیں یاد نہ ہو تو تمہیں 3 طلاق ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، پتہ نہیں استاد کو یاد بھی ہوں گی یا نہیں ہوں گی، تو اب دوڑتے ہوئے استاد کی خدمت میں گئے اور کہا میں نے تو یہ بات کہی اگر آپ کو 1 لاکھ حدیثیں یاد نہ ہو تو میری اہلیہ کو 3 طلاق۔ امام ابو زرع رازی مسکرا گئے، فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، مجھے 1 لاکھ حدیثیں اس طرح یاد ہیں جس طرح تمہیں سورہ اخلاص یاد ہے۔ تو یہ اس درجے کے محدث تھے کہ انہیں 1 لاکھ احادیث تو سورہ اخلاص کی طرح ازبر تھی۔ چونکہ زندگی ساری دین کی خدمت میں لگائی، احادیث کی نشر و اشاعت میں لگائی، تو اللہ نے ان کو موت کیسی دی؟ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد میں اور علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ نے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں ان کے حالات میں واقعہ لکھا۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کے تلامذہ ان کے قریب بیٹھے تھے، ان میں امام ابو حاتم بھی تھے، منذر بن شاذان بھی تھے۔ اب وہ سوچنے لگے ہم انہیں کلمے کی تلقین کریں، اس لیے کہ حدیث میں حکم ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، لیکن پھر سوچا کہ ساری زندگی تو یہ ہمیں درس دیتے رہے، ہم کس طرح ان کو کلمے کی تلقین کریں؟ تو آپس میں مشورہ کیا کہ ہم روایت کی سند پڑھیں گے، استاد کو روایت یاد آ جائے گی تو وہ خود پوری حدیث پڑھ لیں گے۔ تو ایک نے سند پڑھی، دوسرے نے سند پڑھی، تیسرے نے سند پڑھی۔ امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے اور یہ سن رہے تھے۔ اب انہوں نے اپنی سند کے ساتھ روایت پڑھی۔ جب ان کلمات پہ پہنچے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کلمات پورے ہوئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ نے کیسی موت عطا کی؟ صرف کلمہ پڑھ کے دنیا سے نہیں جا رہے، بلکہ روایت کو سند کے ساتھ پڑھ کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو جب زندگی انسان اچھی گزارتا ہے اللہ اس کو موت بھی اچھی دیتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ متوفہ 182 ہجری، ان کے جب انتقال کا وقت قریب آیا، یہ واقعہ علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ نے البحر الرائق کتاب الحج باب الاحرام میں، اور علامہ یوسف بنوری رحمہ اللہ نے معارف السنن ابواب الحج باب ما جاء فی ربع الجمار میں نقل کیا۔ انتقال کا وقت جب ان کے قریب آیا تو ان کے شاگرد ابراہیم بن جراح رحمہ اللہ ان کے پاس آئے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ چارپائی پہ لیٹے تھے، تو امام ابو یوسف نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا، یہ بتاؤ شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ پیدل مارنی چاہیے یا سوار ہو کر مارنی چاہیے؟ تو انہوں نے عرض کیا حضرت پیدل مارنی چاہیے، فرمایا نہیں۔ فرمایا حضرت سوار ہو کے مارنی چاہیے، فرمایا نہیں۔ فرمایا حضرت آپ ہی بتائیے۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا اگر ایک رمی کے بعد دوسری رمی کرنی ہو تو پیدل مارنا چاہیے، اور اگر ایک رمی کے بعد دوسری رمی نہ کرنی ہو تو پھر سوار ہو کر مارنی چاہیے۔ کہتے مجھے مسئلہ معلوم ہوا، بڑی خوشی ہوئی، میں چلا ابھی دروازے تک ہی پہنچا تھا، پیچھے سے ایک خاتون کے رونے کی آواز آئی، پتہ چلا کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا۔ یعنی یہ لوگ مرض الموت میں بھی مسائل حل کر کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو ساری زندگی چونکہ فقہ میں گزری، دین کی خدمت میں گزری، تو آخری وقت میں فقہی مسائل بتا کر کلمہ پڑھ کے دنیا سے چلے گئے۔ تو انسان جیسی زندگی گزارتا ہے اللہ ویسی اس کو موت بھی دیتا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ متوفہ 261 ہجری، ان کی موت کیسے آئی؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب میں کے حالات میں واقعہ ذکر کیا ہے۔ ایک دفعہ ان کے شاگرد نے ان سے ایک حدیث پوچھی تو ان کے ذہن میں وہ روایت مستحضر نہیں تھی۔ فرمایا میں دیکھ کر تمہیں بتاتا ہوں۔ گھر آئے اور اپنی کتابوں میں وہ حدیث تلاش کرنے لگے۔ قریب میں ایک ٹوکرا کھجوروں کا پڑا تھا، ایک ایک کھجور بھی کھاتے تھے، حدیث بھی تلاش کرتے تھے۔ اسی دوران ان کا وقت مقرر آ گیا، ہاتھ میں کتاب تھیں اور بس سر کتاب پہ رکھا، وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ نے کیسی موت دی؟
کہ آخری وقت جو دنیا سے جا رہے ہیں، حدیث کی کتاب ہاتھ میں ہے اور پیشانی اس کتاب پر ہے اور دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، تو زندگی حدیث میں گزری تو آخری وقت موت بھی حدیث ہی کے اندر آئی۔ تو انسان جیسی زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العزت انسان کو ویسی ہی موت دیتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر زندگی گناہوں میں گزرے تو پھر موت کیسی آتی ہے؟ ڈاکٹر نور محمد ایک بہت بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹر گزرے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ عرض کیا۔ انہوں نے بتلایا میرے ایک وارڈ میں ایک شخص لایا گیا، کئی دن وہ میرے وارڈ میں رہا، لیکن اس کی حالت یہ تھی کہ وہ ہر وقت گانے سنتا تھا اور اس کے سر کے قریب ایک ٹیپ ریکارڈ تھا، اس میں گانا لگا ہوتا، اگر اس ٹیپ کو کوئی بند کرتا تو وہ چیختا چلاتا اور کہتا ٹیپ دوبارہ لگا دو، دوبارہ لگا دیا جاتا۔ چند دن اس طرح گزر گئے۔ جب اس کا مرض الموت شروع ہوا تو میں نے اس کے بیٹوں سے کہا ٹیپ بند کرو اور اب تم انہیں کلمے کی تلقین کرو تاکہ یہ کلمہ پڑھ کے دنیا سے چلا جائے۔ بچوں نے بند کیا، کلمہ پڑھنے لگے، کچھ بچے یاسین پڑھنے لگے، لیکن وہ بدبخت تھا، کہنے لگا نہیں ٹیپ لگاؤ۔ بچے بند کرتے تو باپ پھر کہتا لگاؤ، شور کرتا، پھر ٹیپ لگا دیا جاتا۔ آخر موت اس طرح آئی کہ گانے کی آواز چل رہی تھی، کانوں میں گانا جا رہا تھا، زبان پر گانا تھا، گانا گاتے ہوئے یہ شخص مر گیا۔ ڈاکٹر نور محمد کہتے میں نے اس کے بیٹے سے کہا کہ میرے 40 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے، لیکن میں نے ایسی موت بھی کسی کی نہ دیکھی کہ آخری وقت میں بھی اس کی زبان پہ کلمہ نہ ہو اور گانا گا کے جا رہا ہو۔ آخر یہ کیا بات ہے؟ تو بڑے بیٹے نے کہا یہ ہمارا باپ جب صبح ہوتی تھی ٹیپ لگاتا تھا، گانے سنتا تھا، شام تک اس کی یہی حالت ہوتی تھی، چونکہ ساری زندگی گانے میں گزری تو اللہ نے موت بھی کیسی دی کہ گانا سنتے ہوئے اور گانا گاتے ہوئے یہ دنیا سے چلا گیا۔ اس لیے اس بات کی کوشش ہو کہ انسان زندگی اچھی گزارے تاکہ اس کو موت بھی اچھی آئے۔ جب انسان زندگی اچھی گزارتا ہے تو بس اوقات اس کو اپنی موت کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرے انتقال کا وقت ہے۔ وہ موت سے پہلے اپنی تیاری کر لیتا ہے، غسل کر کے لباس پہن کر قبلہ رخ ہو کر کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے۔ علامہ شہاب الدین رحمہ اللہ متوفی 852 ہجری کی کتاب ہے المستطرف فی کل فن مستطرف، اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک علاقے کے اندر ایک شخص تھا جو مردوں کو غسل دیا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایک نوجوان اس کے گھر آیا، دستک دی اور اس سے کہا کہ میت کو آپ غسل دے سکتے ہو؟ کہا جی دے سکتا ہوں۔ کہا آئیے ایک شخص کو غسل دینا ہے۔ اس شخص کو اپنے ساتھ لے کر گیا اور اپنے گھر کے اندر داخل ہوا، غسل کیا، لباس پہنا، چارپائی پر لیٹ گیا۔ لیٹنے کے بعد زبان پہ کلمہ تھا، کلمہ پڑھا اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اب اندر سے ایک خاتون باہر آئی، کہا اندر آؤ اور اس کو غسل دے دو۔ تو وہ شخص کہتا ہے یہ وہی نوجوان تھا جس نے مجھے گھر سے بلایا تھا، یعنی خود بلا کر لایا اور اندر آیا، غسل کی چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، یعنی موت سے پہلے غسل والے کو خود بلا دیا۔ آگے عجیب بات سنیے، اب یہ جو خاتون جس نے اس کو اندر بلایا تھا، جب اس کے بھائی کو غسل دے دیا گیا تو یہ بہت غمگین ہو گئی تھی۔ تو اس نے اس شخص سے کہا کیا تمہارے گھر میں کوئی عورت ہے جو کسی عورت کو بھی غسل دے سکے؟ اس نے کہا میری گھر والی ہے، وہ عورتوں کو غسل دیتی ہے۔ کہا جاؤ اس کو بلا کر لے کر آؤ۔ کہتے میں حیران تھا کہ اب کس کو غسل دینا ہے، لیکن میں نے اپنی گھر والی کو جب بلایا، میری اہلیہ اس طرح آئی تو یہی لڑکی جس نے مجھے بھیجا تھا کہ اپنی گھر والی کو بلاؤ، تو اس نے جب اس خاتون کو دیکھا اندر بلایا، کہتے ہیں اس نے وضو کیا، نیا لباس پہنا، چارپائی پہ لیٹی، کلمہ پڑھتے ہوئے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر میری گھر والی نے پھر اس خاتون کو غسل دیا۔ تو یہ بھائی اور بہن ان دونوں کا واقعہ ہے، یعنی زندگی اچھی گزری نیکی پر، اطاعت پر، تو بسا اوقات اللہ موت سے پہلے انسان کو آگاہ کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے موت سے پہلے اپنی پوری تیاری کر دی، غسل بھی کر دیا، لباس بھی پہن لیا، قبلہ رخ ہو گئے، تلاوت کرتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے اور اپنے غسل کا انتظام بھی کروا دیا۔ تو انسان اگر اچھی زندگی گزارتا ہے اللہ موت بھی اچھی دیتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ ہماری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور اتباع میں گزرے تاکہ ہماری موت بھی